بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ دلیل عقلی ششم اور برکتیں دینے والا صرف وہی ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو بشارت دینے والی بین یدی رحمتہ آگے آگے بارش کے بین یدی رحمتی کا معنی آگے آگے بارش کے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا وَهُوَ الَّذِي وہی ذات جو بھیجتا ہے ہواؤں کو میٹھی میٹھی ہوائیں رس بھری ہوائیں اور کیوں آتی ہیں ہوائیں بشرن بین یدی رحمتی ہے موسمی پیشین گوئی کرنے والی بشرن موسمی پیشین گوئیاں کرنے والی ہیں خوب بشارت دینے والی آگے آگے رحمت سے مراد بارش ہے وَأَنزَلْنَا تو یہ جو آج کل محکمہ موسمیات ہے بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو تم کہتے ہو کہ بارش کا علم اللہ جانتا ہے تو محکمہ موسمیات والے بتا رہے ہیں تو جواب یہ ہے کہ یہ علم نہیں اندازے اندازہ اور چیز ہے علم اور چیز ہے یہ اندازے لگاتے ہیں کس سے نمی سے اور ان اندازوں کے لیے یہ سائنس دور سے پہلے کی بات ہے بشرم بین یدی تمہاری جتنی ترقی ہے کھوتے کی بھی اتنی ہے بعض کھوتے ایسے ہیں کہ بارش آنی ہو تو وہ ایک کام نیچے ڈالتے ہیں ایک اوپر کیڑیوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے بارش آ رہی ہے کیونکہ بارش سے پہلے اگر دیکھیں تو کیڑیاں اپنا انتظام کر رہی ہوتی ہے اور کھوتے بھی یہ کان اوپر نیچے کرتے ہیں تو تمہارا سینس آگے ہے یا ہمارا کھوتا آگے ہے بڑھانے کا کھوتا آگے ہے تمہارے سینس سے تم تو خبر دیتے ہو آج موسلا دھار بارش ہوگی اور چٹا سفید دن ہوتا ہے بارش کا ایک قطرہ نہیں ہوتا کبھی پورا تو میں اب یہ کر رہا یہ اٹکل اندازے لیکن یہ چیز اللہ نے خود رکھی ہے ہواؤں میں ہواؤں کا رخ دیکھ کر ہمارے بوڑھے بھی بتا دیتے ہیں بارش آنے والی ہے اور اللہ کا خاصہ ہے علم اور وہ ہے علم بارش مثلا بارش یقیناً پہلا قطرہ کب گرے گا کل کتنے قطرے گریں گے کس کس جگہ پہ گریں گے کتنی کتنی مقدار میں ہوں گے ہر قطرے کے درمیان کتنا فرق ہوگا گرنے میں اور آخری قطرہ کہاں کس وقت گرے گا یہ ہے ينزل الغیث اس بارش کا علم محیط یہ صرف اللہ جانتا ہے تمہارا سینس بھی نہیں اور سینس کی ماں بھی نہیں جان سکتی باقی آنے کے اندازے تو ہمارے بوڑھے نہیں بتا دیتے بھائی آج ادھر سے ہوا چل رہی ہے آج ادھر پرانے لوگ بہت ماہر تھے وہ ہواؤں سے معلوم کر لیتے تھے کہ بارش آنے والی ہے بشرم بین یدی رحمتی وانزلنا من السماء ماء طہورا اور نازل کیا ہم نے آسمان کی طرف سے ماء طہورا پانی پاک پاک کرنے والا ماء طہورا پاک پانی پاک کرنے والا طہور میں مبالغہ ہے جیسے صبور میں مبالغہ ہے شکور میں مبالغہ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے مبالغہ دو طرح ہوگا میری طرف دیکھو ایک یہ کہ خود پاک اور دوسری چیزوں کو پاک کرنے والا ہمارے نزدیک یہ معنی ہے امام مالک کہتے ہیں نہیں طہور کا معنی ہے بار بار پاک کرنے والا بار بار پاک کرنے والا ہم کہتے ہیں نہیں طہور کا معنی ہے خود پاک اور پلید چیزوں کو پاک کرنے والا ہے محدث کو پاک کرنے والا ہے
امام مالک کہتی ہے طہور کا معنی ہے بار بار پاک کرنے والا، صبور کا معنی بار بار صبر کرنے والا۔ اگر آپ کی توجہ، آپ کا پورا کتاب الطہارت اس لفظ میں کھڑا ہے، پورا لفظ یہ ماء طہورا۔ اب وہ طہورا بات چھڑ گئی، مائے مستعمل کیا ہے؟ ماء آل تطہیر، وضو کا سارا مٹیریل آ گیا، احکام المیاء سارے یہاں سے، پھر وضو، پھر پانی نہیں تو تیمم، ماء طہورا۔ اسی پہ بڑی باتیں ہیں جو غیر مقلدین اصحاب الظواہر یہ کہتے ہیں پانی پلیت ہوتے ہی نہیں۔ الماء طہور لا ينجس شیء، پانی پاک ہے، اس کو کوئی چیز پلیت نہیں کرتی۔ اصحاب ظواہر اور غیر مقلد کہتے ہیں بے شک پانی میں جتنا بڑا گندگی ڈال دو، جب تک پانی ہے تو پاک ہے، چاہے تھوڑا پانی ہے چاہے زیادہ پانی ہے، کوئی فرق نہیں قلیل کثیر میں۔ اور ہمارے ائمہ چاروں اس بات پہ متفق ہیں کہ مائع قلیل پلیت ہوتا ہے گندگی گرنے سے اور کثیر پلیت نہیں ہوتا۔ پھر یہ اختلاف آ گیا کلتین، امام شافعی کہتے ہیں 2 مٹکے پانی ہو تو اس میں گندگی گر جائے، جب تک اس کا رنگ بو ذائقہ نہ بدلے اور صاف ثلاثہ میں سے، تو وہ پانی پاک ہے۔ ہمارے حضرات جو کتابیں پڑھ تھکے ہیں کہ اتنا بڑا حوض ہو، 10 در 10، 8 در 8، 8 فٹ لمبا، 8 فٹ چوڑا، 10 فٹ لمبا، 10 فٹ چوڑا، یہ سب گپے ٹیسو لکھا ہے آپ کے فقہ میں، اصل میں تعدید نہیں۔ اس میں جو مذہب حنفی ہے وہ ہے رائے مبتلا بھی۔ کیا ہے؟ رائے مبتلا بھی۔ یہ دا در دا کوئی چیز نہیں۔ یہ تو امام محمد رحمہ اللہ بیٹھے تھے مسجد میں، تو طالب علموں نے پوچھا حوض کبیر کتنا ہے، تو انہوں نے کہا بس اتنا ہی ہوگا۔ حضرت امام محمد صاحب گئے، پیچھے طالب علم تھے، انہوں نے جریب لے لی، وہ اندر سے 8 در 8 اور باہر سے دا در دا بنتی تھی، انہوں نے کہا اتنا ہی حوض۔ حالانکہ امام محمد کے یہ مقصد ہی نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایسے مسائل میں ان کا صاف مسلک ہے رائے مبتلا بھی، کہ جس کو یہ مسئلہ پیش آیا وہ خود اندازہ کرے گا کہ پانی کتنا ہے، ایک طرف سے نجاست گرے تو کیا دوسری طرف سرایت کرے گی یا نہیں۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ نجاست آگے سرایت کرنے والی نہیں تو وضو کر لے، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ نہیں پورا پانی پلیت ہو گیا ہوگا تو وضو نہ کرے۔ تو یہ ہوتی ہے رائے مبتلا بھی۔ باقی دا در دا، 8 در 8 تمہارے ملا کی اپنی کیل کال ہے، یہ مذہب احناف نہیں۔ اب ذرا خیال کرو، اس پر معروف بات ہے، چونکہ غیر مقلد جہاں ان مسائل کو چھیڑ رہے ہیں، اس لیے میں نے بھی کہا تھوڑا سا میں بھی چھیڑ لوں۔ تو الماء طہور لا ينجسه شیء، تو ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک، ایک گلاس آدھا گلاس پانی ہو اور آدھا طالب علم کا بول شریف ہو، اور غیر مقلد کا ناشتہ کراؤ، لا ينجس، تو اوپر حدیث بھی پڑھو، لا ينجسه شیء، پانی پاک اس کو پلیت کر سکتا ہی کوئی نہیں، چاہے اس میں جتنی بڑی گندگی ڈال دو تو کوئی بھی نہیں مانے گا۔ اس لیے اب یہ ہوتا ہے نا کہ بالکل دماغی توازن جب خراب ہو جائے، الماء جو ہے خاص پانی ہے، اور پیغمبر کریم کا ایک طریق ہے کہ ازالہ تبہم
اور ازالہ اوہام کی تربیت کرتی ہیں. آپ کے اصول تعلیم میں سے کیا ہے؟ ازالہ اوہام، جو خواہ ایسے احتمال وساوس ناچی ان غیر دلیل ہو تو آپ ان وساوس کا علاج کرتے ہیں. مثلا ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ ادھر نئے لوگ مسلمان ہوئے اور وہ جانور ذبح کرتے ہیں، پتہ نہیں اللہ کا نام لیتے بھی ہیں یا نہیں. تو آپ نے فرمایا جب تو کھانے لگے تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کر. اب تم کیا سمجھے ہو؟ اچھا وہاں جانور حرام ہو، ادھر تو بسم اللہ پڑھ کے کھائے گا تو پاک ہو جائے گا کہ تو بھی کافر بن جائے گا؟ وہ حرام پہ بسم اللہ پڑھ رہا ہے. تو اب سائل کا جو سوال تھا وہ کیا تھا کہ پتہ نہیں وہ نام لیتے بھی ہیں یا نہیں. یہ ایک وہم تھا کہ اللہ جانے ذبیحہ کیسے کرتے ہیں. تو اسلام ان اوہام کو جڑ سے کاٹتے ہیں. پیغمبر کریم نے فرمایا ازالہ بام کے علاج کے طور پہ یار تیرا دل مطمئن نہیں ہوتا تو جب کھایا کرنا بسم اللہ پڑھ لی کر. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر چیز پہلے حرام ہو اور بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ تو حلال ہو جاتی ہے. مطلب ہے آپ نے علاج بتایا ہے اس ازالہ بام کا. کچھ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اسی طرح یہاں پر بھی مسئلہ آیا اور بیر بزا تمہارے ذہن میں ہوگا. بیر بزا کا بھی یہی ازالہ اوہام کے قبیل سے. یہ جو آپ کی کتابیں ہدایہ میں بھی بالکل اس کی جو تشریح ہے وہ قطعاً درست نہیں. بیر بزا جو تھا وہ ایک نشیبی کنواں تھا مدینہ منورہ میں. اور جو نشیبی کنویں ہوتے ہیں تو احتمال رہتا ہے کہ جب بارشیں آتی ہیں اور پانی کے ریلے چلتے ہیں تو اس میں یہ احتمال رہتا ہے کہ اس میں گندگی گرتی ہوگی. اور وہاں راوی نے تعبیر کیا کہ بیر بزا ہے، اس میں حیض کے کپڑے ڈالے جاتے ہیں، کتے ڈالے جاتے ہیں، مردار ڈالے جاتے ہیں، تو ہم اس سے پانی پی لیں یا نہیں. اسی موقع پہ آپ نے ما طہور کہ یہ پانی پاک ہے، اس کو کوئی چیز پلیت نہیں کرتی. اب ذرا غیر مقلدوں کا ٹھکانہ بھی دیکھے عقلی کہ اگر کنواں اس میں حیض والے سارے کپڑے پڑے اور پورے مدینے کے مردے کتوں کا قبرستان ہے اور مردار گائے شائے ساری چیزیں اس میں پڑی ہیں تو اس سے وضو ہوگا صحیح یا اس سے مالش ہوگی؟ تم سمجھ کوئی نہیں رہے. الماء طہور لا ينجس. پھر اس کو بھی سوچنا چاہیے، کچھ عقل ہو. اللہ ان غیر مقلدوں کو عقل دے دے تو جھگڑے ختم ہو جائیں گے. صرف عقل نہیں باقی خشکی ہے. اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پر بھی صحابی کو وہم تھا، احتمال کے درجہ میں پوچھا اور وہ یہ پوچھا کہ کنواں نشیبی ہے، ظاہر بات ہے اس میں گندگی شندگی جاتی ہوگی جب بارشیں آتی ہوں گی. تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کے وہم کا ازالہ کرتے ہوئے فرمایا کہ الماء طہور لا ينجسہ شیء. پانی پاک ہے، اس کو کوئی چیز پلیت نہیں کرتی. یعنی یہ تیرا جو احتمال ہے اس سے پانی پلیت نہیں سمجھا جائے گا، اس سے وضو کیا جائے گا. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہاں حیض بھی پڑے تھے، کتے سور بھی پڑے تھے، مردار بھی پڑے تھے اور پورا یہ سالن پکی ہوئی تھی. اور غیر مقلدوں کے لیے تو حیض کے کپڑے کا شوربہ بھی بہت لذیذ ہوگا، کیونکہ یہ کہتے ہیں رطوبت الفارج کو چاٹنے سے نظر بڑھتی ہے، بہترین آنکھوں کا علاج ہے. توجہ ہے نہیں ہے؟ ہاں. تو وہاں پر صرف احتمال، ورنہ صحابہ جن کی تربیت پیغمبر نے کی تھی پانی پینے کا ملتا ہی نہیں تھا، تو صحابہ اتنے بے احتیاط والے تھے کہ سارے حیض کے کپڑے کنویں میں ڈالتے تھے، کتے کنویں میں ڈالتے تھے.
آپ طالب علم ہو کہ کم از کم پانی کی حفاظت تو کرتے ہیں. کسی طالب علم نے ابھی تک الحمدللہ ہماری ٹینکی میں پیشاب نہیں کیا. مدرسے کے اندر کرتے رہتی لیکن ٹینکی الحمدللہ اب تک محفوظ ہے. طالب علموں نے قوم سے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ورنہ ایسے بزرگ بھی تم میں سے ہوں گے. تو وہاں صحابہ پاک لوگ تھے، وہ کنویں میں ایسی چیزیں نہیں ڈالتے تھے. تو یہ کیا ہے، ازالت التوہم میں اوہام کا ازالہ، اور آپ کی یہ تربیت کا ایک حصہ ہے. اس پر بے شمار احادیث ہم پیش کر سکتے ہیں، اور یہ فہم حدیث کا سب سے بہترین باب ہے. خیر آؤ، جہاں تک آپ کی فقہ میں ایک مسئلہ غلط لکھا ہے، اصل تو میں اس کی تردید کرنا چاہتا تھا. آپ کی فقہ میں یہ مسئلہ درج ہے کہ مائع مستعمل یہ پلیت ہے. کیا ہے؟ مائع مستعمل کیا ہے؟ پلیت ہے. امام ابو حنیفہ کا یہی مسلک ہے. اور مائع مستعمل کون پانی ہوتا ہے؟ جو وضو کے دوران وجود سے جدا ہوتا ہے، پانی اعضاء سے جدا ہو کر کسی جگہ پہ جمع ہوتا ہے، وہ مائع مستعمل ہے. تو امام صاحب کیا فرماتے ہیں کہ یہ پانی کون سا ہے؟ پلیت ہے. یہ اگر کپڑے پہ لگے گا کپڑا پلیت ہوگا. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ادلہ اس پہ ہیں کہ مائع مستعمل پاک ہے. اس میں بات کی گئی ہے کہ پاک ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے. یعنی ایک دفعہ وضو کیا، برتن میں پانی جمع کر لیا، اب دوبارہ اس پانی سے وضو ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو صحیح بات جو احناف کے نزدیک ہے وہ دوبارہ نہیں ہو سکتا. طاہر و غیر و مطاہر، یہ پاک ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں. جبکہ دیگر ائمہ کے نزدیک طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے. تو مائع مستعمل سے وضو بھی ہو سکتا ہے. آپ کی فقہ میں جو مسئلہ ہے نجاست مائع مستعمل کا، یہ مسئلہ درست نہیں، ادلہ کے خلاف. جہاں جو لفظ آیا طہور کا، تو طہور میں مبالغہ ہے، لیکن کس لحاظ سے؟ جی مبالغہ کس لحاظ سے ہے؟ طاہر مطاہر، بار بار پاک کرنے والا نہیں. طہورا لنحیی، تاکہ زندہ کریں ہم ساتھ اس کے، بلدتن میتن، شہر میتن مردہ یعنی غیر آباد، ونسقیہ، اور سیراب کریں ہم اس پانی سے، مما، ان سے کہ پیدا کیا ہم نے، ڈنگر و اناسیہ، اور لوگ بہت زیادہ، کثیرہ، مطلب یہ کہ پانی کو نازل کیا ماء طہورا. ایک تو نعمت بتائی کہ یہ تمہیں پاک کرنے والا پانی ہے، یہ بھی نعمت ہے کہ اس سے آدمی وضو کرتا ہے، غسل کرتا ہے، میل کچیل دور کرتا ہے، اور یہ پاک صاف کرنے والا پانی، خود پاک کرنے والا. اور فائدہ دوسرا یہ کہ ہم زندہ کرتے ہیں ساتھ اس کے مردہ شہر کو، بلدتم میتا، اور یہ کہ نسقیہ، اور فائدہ اس کا کہ پلاتے ہیں ہم وہ پانی جو بہت ساری مخلوقات کو، مثلا ڈنگر اور بہتے جانور.